بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کی جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی، کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے، اس فکر میں جاری رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھی ہے، ملی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھ کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالے۔ دونوں طرف سے تلوار چھلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا کو کواڑ بن گئے ہوئے ہیں اور ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائی۔ ان کی آواز سے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی، ہمشیرہ نے کوڑا کوئی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پہ ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگیں کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سے بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تاکہ حالات ہی بدل گئی۔ کہنے لگیں کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہاری حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ حساس ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اس طرح مزید انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔